عزیز طلبا، آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے چمن اسلام اردو قاعدہ میں، کہ جس کے اندر ہم لوگوں نے حروف تہجی اب تک پڑھ لیے تھے، الف سے لے کر یہ تک تمام حروف پڑھ لیے تھے، اور ان کی شکلوں کو بھی ہم لوگوں نے سمجھ لیا تھا، اور امید ہے کہ آپ سب کے ذہن کے اندر تمام حروف کی شکلیں اور حرف کو پہچاننا جو ہے تو آپ کو بخوبی آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے تو جو مرکب ہو کے شکلیں بدلتی ہیں حرف کی، وہ بھی ہم لوگوں نے پڑھ لی تھی، کہ الف کی پہلی شکل، الف کی دوسری شکل، الف کی تیسری شکل، الف کتنی شکلوں پر آتا ہے، بے، بے کی پہلی شکل، بے کی دوسری شکل، بے کی تیسری شکل، کتنی شکلوں میں بے آتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا تھا، جبکہ اردو کے اندر زبر زیر پیش نہیں ہوتے ہیں، لیکن طلبہ کی آسانی کے لیے جو نئے طلبہ ہوتے ہیں، پہلی بار یا جو ہے تو اردو بالکل نہیں جانتے، پہلی بار اردو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی آسانی کے لیے اس قاعدے کے اندر زبر زیر پیش لگا کر تمام حروف پر ان کو دیا گیا تھا سبق، پچھلے سبق کے اندر، اور ہم نے پڑھا تھا کہ الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش ہو، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ زبر آئے تو آواز جو ہے تو کیسی آتی ہے، کہاں جاتی ہے، زیر آئے تو آواز کیسی آتی ہے، کہاں جاتی ہے، اور پیش آئے تو آواز کیسی آتی ہے، کہاں جاتی ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے آواز کو زبر زیر پیش وقتی طور پر ہی لگائے گئے ہیں، ہر کتاب کے اندر زبر زیر پیش آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے اور الفاظ کو پڑھ کے سمجھتے جائیں گے، وہ آپ کے ذہن میں بیٹھتے جائیں گے، آپ کو زبر زیر پیش کہاں کیسے پڑھنا ہے یہ بھی آپ کے ذہن کے اندر آ جائے گا۔ اب یہیں پر ہم الف کو اوپر سے زبر کو اگر ہٹا دیں تو اب ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں الف پر زبر پڑھنا ہے، زیر پڑھنا ہے، یا پیش پڑھنا ہے، اس کو اب پڑھنا ہے، اب پڑھنا ہے، اب پڑھنا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو یہاں پر ہم زبر لگا کر پڑھیں گے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہماری بات چیت کے اندر، ہماری بول چال کے اندر اب اس وقت، اسی وقت، یہ ایک لفظ ہے، اب، اب، یہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ زبر لگانا ہے یا زیر لگانا ہے، اور ہم نے یہ لفظ کو یہاں پر پڑھ لیں گے تو یہ بھی ہمارے ذہن میں آئے گا کہ ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا الف کو زبر کے ساتھ، اور الف بے زبر اب ہم نے ملایا تھا تو یہ اب ہے۔ اسی طرح رب، رب پڑھنا ہے تو ہم نے رب پڑھا، اور رب کا ایک معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ اللہ رب العالمین نے کہا الحمدللہ رب العالمین، عربی زبان کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں ریب پر زبر پڑا ہم نے، لیکن زبر ہم زبر ہٹا دیں گے تو ہمیں نہیں معلوم زبر پڑھنا ہے، زیر پڑھنا ہے، پیش پڑھنا ہے۔ تو یہاں بھی وہی قاعدہ، وہی چیز آئے گی کہ رب یہ ایک لفظ با معنی ہے، اس کا معنی ہے ہماری بول چال کے اندر، بات چیت کے اندر آتا ہے، کہیں نہ کہیں ہم اس کو بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، سنتے ہیں، بھلے ہی پڑھتے نہ ہو۔ اور رب، رب زیر کے ساتھ، پیش کے ساتھ، ایسا لفظ ہم نے نہیں سنا۔ بعض ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جو زبر اور زیر کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ زبر اور پیش کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیر و پیش کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو جیسے جیسے ہم اردو کے الفاظ پڑھتے جائیں گے، اس کو سمجھتے جائیں گے، یاد کرتے جائیں گے، ویسے ویسے زبر زیر پیش کی ایک دقت جو ہے ہم سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں دو حرفی آسان الفاظ، ان کو ملانا۔ تو ہم اس کی ہجے لگائیں گے، الف بے زبر اب، الف بے زبر اب۔ اب ہمیں اب پر توجہ دینی ہے، سب لوگ پڑھیں گے اب، الف بے زبر اب، رے بے زبر رب، 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 دال لام زیر دل، دل، دال لام زیر دل، دال نون زیر دل، دل، دال نون زیر دل، دال میم پیش دم، دم، دم۔ اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ انہی حروف کو اپنے ذہن میں رکھ کر، اور انہی جو ہے آواز کو اپنے ذہن کے اندر رکھ کر دو حرفی الفاظ کو ہم سوچیں، دو حرفی الفاظ کو ہم سوچیں، جیسے کر، کاف رے زبر کر، سر، سین رے زبر سر، دم، دال میم زبر دم، اس کا معنی ہوتا ہے نا جان، دم نکل گیا، سر درد کر رہا ہے،
اس کام کو کر، یا ہم کسی کو حکم دے رہے ہیں، تو اسی آواز کے ساتھ زیر کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو ہے تو مل، میم لام زیر مل، جس، جیم سین زیر جس، ہم بولتے ہیں جس وقت، جس طرح، ٹھیک ہے۔ پیش کے ساتھ بھی ہم بولتے ہیں بہت سارے کہ سن، سین نون پیش سن، ٹھیک ہے؟ چل لام پیش چل، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم لوگ اس طرح، الف سین پیش اس، ان الفاظوں کو ہم اپنے ذہن کے اندر لائیں گے تو پہلے حرف پر زبر، دوسرے حرف پر جزم۔ اب اردو کے اندر یہ بھی یاد رکھیے کہ آخری حرف پر جزم آتا ہے۔ اب قلم تین حرفی آ گیا تب بھی، ٹھیک ہے نا؟ جہاز چار حرفی آ گیا تب بھی آخری حرف پر جزم آ رہا ہے، تو آخری حرف پر جزم دیں گے اور پہلے حرف پر حرکت ہے، تو زبر کے ساتھ ہم حروف کو، دو حروف کو ملا کر لفظ بنائیں گے، ذہن میں لائیں گے۔ پھر زیر کے ساتھ دو حروف کو جو ہے تو ذہن میں لائیں گے، لفظ بنائیں گے۔ پھر پیش کے ساتھ دو حروف کو جو ہے تو ذہن میں لائیں گے اور لفظ کو بنائیں گے۔ تو اس سے ہمارے جو ہے تو پڑھنے کی، سمجھنے کی صلاحیت بھی بہتر ہوگی، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ با معنی لفظ ہے یا بے معنی لفظ ہے، اس کا معنی ہماری زبان کے اندر ہے بھی یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے جو ہے تو دل، دل، دل کوئی لفظ نہیں ہے ہماری زبان کے اندر، ہمیں پتہ چل جائے کہ کہاں ہمیں دل پڑھنا ہے، دل نہیں پڑھنا ہے۔ اگلے پیج کو جو ہے تو بڑھا دیں، اور اس کو دیکھ دیکھ کر سب لوگ خوب لکھیں، اچھی طرح سے دیکھ دیکھ کر لکھیں، اس کے بعد ایسے حروف جوڑ جوڑ کر لکھنے کی کوشش کریں الگ والے۔ جی اگلا پیج جو ہے تو لگائیں اسکرین پر۔ ایک ایک 12 اور یہ 13واں 14واں پیج نکالوں؟ جی جی شیک نکال دیا؟ اسکرین پر نہیں آ رہا ہے؟ نظر نہیں آ رہا؟ نہیں، اسکرین پر یہی پیج ہے۔ 12 14 اور 15 نظر نہیں آ رہا آپ؟ جی آ رہا ہے، اور پیچھے کریں ایک پیج۔ پیچھے کروں؟ جی 12 جی اور بس، 13؟ جی ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا بڑا کر دیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ یہ تین حرفی الفاظ، جیسے ابھی ہم نے دو حرفی الفاظ پڑھے، یہ تین حرفی الفاظ ہیں۔ تین حرفی الفاظ کو ہم جوڑنا سیکھیں گے، ملانا سیکھیں گے کیسے۔ یہ لکھا ہے ورق، واو زبر وا، رے کاف زبر رق، ورق، واو زبر وا، رے کاف زبر رق، ورق۔ پہلے حرف پر زبر ہے، اس کو ہم نے جو ہے اکیلا پڑھا، اس کے بعد دو حرف کو جوڑ کر پڑھا، بیچ والے حرف پر، دوسرے حرف پر ہم نے زبر لگایا، اور تیسرے حرف پر جزم، رے کاف زبر رق، ورق۔ اسی طرح دوسرا ہے درس، اب اس کے اندر دو حرف ساکن ہیں، جزم والے ہیں، تو دال زبردہ، رے سین ساکن درس، درس، رے زیر ری، زے کاف ساکن رزق، 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 اس کو رزق نہیں پڑھیں گے، درس نہیں پڑھیں گے، رے کے اوپر زبر نہیں پڑھیں گے، دال زبردہ، رے سین ساکن درس، 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 اس کو ہمیں سمجھنا ہے درس، یہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح رزق، رے زیر ری، زے کاف ساکن رزق، رزق، بعد رے واو الٹا پیش رو، میم ساکن روم۔ ابھی الٹا پیش آ گیا، اس کو تھوڑا کھینچیں گے، رے واو پیش رو، رے واو الٹا پیش رو، میم ساکن روم،
الف پیش او، رے الف زبر را، اڑا، الف پیش او، رے الف زبر را، اڑا، اڑا. پھر اس کے بعد ہم اوپر سے پڑھیں گے ورق، درس، رزق، روم، اڑا، ورق، درس، رزق، روم، اڑا. پیچھے سے ہم پڑھیں گے پیج نمبر 12 سے اب، رب، دل، دن، دم، ورق، درس، رزق، روم، اڑا. ان الفاظ کو ہم بغیر ہجے سے خوب دہرائیں گے، پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس کو لکھنے کی کوشش کریں گے. جب ہم لکھیں گے تو یہ ابھی انہوں نے ایسے الفاظ دیے ہیں جو جدا جدا ہر وقت لکھا جاتا ہے، کوئی حرف مل کے نہیں آیا، ابھی ملاوٹ نہیں بتائی ہے. تو ایسے الفاظ جو ہر حرف الگ الگ آتا ہے، چاہے 2 حرفی ہو چاہے 3 حرفی ہو، تو اس کو ہم مشق کریں گے، پڑھیں گے اور لکھیں گے. تو 2 حرفی الفاظ، 3 حرفی الفاظ، ہمیں جو الگ الگ حروف ہوتے ہیں ان کو پڑھنا، ملانا اور ان کی حفظ کرنا آ جائے گا انشاءاللہ. اور اس کا املا بھی آئے گا، لکھنا بھی آئے گا. اگر ہم لکھیں گے نہیں تو ہمیں پڑھنا تو آ سکتا ہے لیکن لکھنا نہیں آ سکتا جب تک کہ ہم اس کو لکھنے کی مشق نہیں کریں گے. اور ابھی بغیر ملائے والے حروف جب تک ہم نہیں لکھیں گے تب تک ہمیں ملا کر بھی لکھنا نہیں آئے گا. امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اللہ رب العالمین ہم تمام کے لیے آسانی فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ریکارڈنگ بند کر دیجیے.